ایک نیا انداز، ایک نئی سوچ، ایک نئی پہچان، ایک نئی لگن۔ UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان۔ ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے، اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی، جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1۔ جب ملتی ہے لگن، محنت، کامیابی اور خلوص، تو بنتی ہے UCP کی دنیا۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6۔ سنتے رہیے، سنتے رہیے، سنتے رہیے۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام منزل میں ہم ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی راہ کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی راستے میں آنے والی تمام جو مشکلات ہیں ان کو اوور کم کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور ایک مقام حاصل کر لیا۔ سامعین، ہمارے بہت سارے جو لسنرز ہیں ان میں ورکنگ وومن بھی ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کے ایج اور جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ وومن کے پاس بہت کچھ کرنے کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، پلانز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ کمٹمنٹس ہیں۔ آبویسلی جب کوئی ہاؤس وائف ہے یا ورکنگ وومن ہے یا پروفیشنل کہیں کام کر رہے ہیں تو ان کے جو پیشن ہے، ان کا ایمبیشن ہے، اس کو صحیح طرح سے فلفل نہیں کر پاتی، اور وہ ایکسکیوزز بھی ان کے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ ایکسکیوزز جینون ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی اپنی سستی، کاہلی یا پروکیسٹینیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو بھی ان کے ایمبیشن ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں زندگی میں، اس کو وہ نہیں حاصل کر پاتی۔ تو میں نے آج کے پروگرام میں سامعین کوشش یہ کی ہے کہ میں ایک ایسے شخصیت کو انوائٹ کروں کہ جنہوں نے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ خواتین کا ایک خصوصی رول بھی ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اور ان کی جو ہاؤس کمٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے خاص طور پر آج پروگرام ہے، ان خواتین کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے کہ جو ایک اچھی فیملی کیری کرنے کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتی ہیں۔ آج ہماری جو گیسٹ کی سٹرگل ہے وہ سب ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں، فیمیل سٹوڈنٹس ہمیں سن رہی ہیں، ان کے لیے آج کا پروگرام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ہیں مریم میر، اور مریم میر ویسے تو ایک بڑی ہمہ-جت شخصیت ہے، لیکن ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے، اور ایجوکیشن میں بڑی سسٹم پر اور ایجوکیشن ایکٹیویٹیز پر بڑی دقیق نظر رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سامعین ہوتا ایسے ہے کہ ہم میں سے جو کرٹک ہوتا ہے وہ پریکٹیشنر نہیں ہوتا، اور جو پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ کرٹک نہیں ہوتا۔ تو مریم کی ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ اچھی کرٹک ہیں، سسٹم کو سمجھتی ہیں، بلکہ ایک پریکٹیشنر بھی ہیں۔ انہوں نے وہ سارا اسٹرگل اور ساری جو سسٹم ہے اس میں سے گزر کر اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں اور ان حوالے سے بات چیت کرتی ہیں۔ تو مریم ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک اسکول چلاتی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کی لائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور میرا انٹرو بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ مریم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم جی، بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی مریم، آپ کو اپنے FM 92.6 پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آج بہت زبردست گپ شپ لگنے والی ہے۔ جیسا کہ اپنے سامعین کو انٹرو میں بتایا کہ آپ ایک اسکول چلاتی ہیں اور ایجوکیشن میں آپ نے بہت عرصہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، اپنی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، کون کون سے سسٹم آپ نے خود جس سے گزری، وہ کیا تھے، آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ علی۔ میرا 18 ایئرس کا ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے۔ اسٹارٹ میں نے ایسے کیا، میری لائف بڑی ایک، جیسے آپ نے کہا کہ جی خواتین کے لیے، میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں خواتین کے لیے اسپیشل یہ میسیجز چھوڑوں کہ جو اپنی شادی کے بعد ایک بالکل بیریئرز بنا لیتی ہیں کہ بس اب تو شادی ہو گئی اور کچھ بھی نہیں کرنا، تو یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو اپنی پرسنل لائف سے اسٹارٹ کروں گی کہ میری بہت ینگ ایج میں، وین آئی واز 19 ایئرز اولڈ، تب میری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے کچھ گھر کی رسپانسبلٹیز ایسی تھیں کہ آئی واز دا اونلی لیڈی گھر میں، اور کوئی جو لیڈی نہیں تھی میرے پاس، میرے اوپر کافی رسپانسبلٹیز تھیں۔ فادر ان لا تھے، میرے بردر ان لا تھے، اور اپنے بچے تھے، ہسبینڈ کی، سب جو جیسے رسپانسبلٹی۔ ویسے کہتے ہیں ہسبینڈ بھی ایک بچہ ہوتا ہے جو آپ کو، ایگزیکٹلی ایک بڑا بچہ ہوتا ہے اور باقی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔
تو ان کے ساتھ جو ہے میں نے جب شادی کے بعد. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. اچھا 3 بچے, 3 چھوٹے اور 1 بڑا بچہ. ایک بڑا بچہ, بالکل ایسے. تو اس کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا. اب میں نے ایجوکیشن تو جیسے میں نے گریجویشن کی اور اس کے بعد فوراً شادی ہو گئی, بٹ میں بہت مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور کچھ کرنے کا شوق تھا بہت. ارلی اسکولنگ میری ابو دھابی سے ہوئی. میرے فادر کا ابو دھابی میں بزنس تھا, تو ہم آلموسٹ وہیں پہ رہے ہیں. آئی واز ان گریڈ 8 جب ہم یہاں پاکستان موو کیے. اس کے بعد یہیں پہ شادی ہو گئی. آن اینڈ آف ہم آتے جاتے رہتے تھے, بٹ زیادہ ہماری اسکولنگ کا وہاں پہ بہت زیادہ دیکھا, وہاں پہ کس طرح کے سیٹ اپس تھے, اور وہاں سے ہی مجھے. اچھا UAE وغیرہ میں تو زیادہ تر پاکستانی چینز ہی وہاں پر. جی پاکستانی چینز بھی, اب تو برٹش بھی ہیں اور کافی چینز ہیں, امریکن بھی ہے, اور لیکن بٹ یہ ہے کہ پاکستانی اسکولس بھی بہت زیادہ وہاں پہ کر رہے ہیں. اس کے بعد شادی کے بعد پھر میں نے اپنی اس جو پیشن ہے اس کو بریک نہیں ہونے دیا. اس کے بعد میں نے اپنی شادی کے پیشن کچھ کرنے کا تھا یا یہ تھا کہ کلیئر تھا؟ ایک ہوتا ہے پیشن کہ یار کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے, ایک ہوتا ہے کہ نہیں اسی سیکٹر میں کرنا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ کہ مجھے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی شوق تھا کہ میں اسی میں کچھ کروں. اپنی فیلڈ میں نے ایسے دیکھیں, جب تک آپ فوکسڈ نہیں ہوتے نا, یو ہیو ٹو چوز یور فیلڈ کہ آپ نے کس فیلڈ میں, آپ کے انٹرسٹ آف ایریاز کیا ہیں. تو میرا انٹرسٹ زیادہ ایجوکیشن میں ہی تھا, تو شروع سے یہی سوچا تھا کہ میں نے ٹیچنگ میں ہی جانا ہے. بٹ یہ ہے کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ پہنچایا ہے, تو اس کے پیچھے ایک بہت لمبا سفر ہے. تو اس سفر کو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. تو شادی کے بعد پھر میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھا, اپنے بچوں کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ, اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بچے اسکول گوئنگ ہوئے تب میں نے اپنی اس پروفیشنل لائف کو اڈاپٹ کیا. تو ایک چھوٹے سے اسکول کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے, کیونکہ آپ کی علی جو اکیڈیمکس اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی ڈگریز آپ کو کیسے آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے وہ نہیں سکھاتی. تو یہ سب چیزیں آپ کے ایکسپیرینس سے آتی ہے. جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے تو یہ چیزیں آپ جب تک گو تھرو نہیں ہوتے, ان چیزوں کو فیس نہیں کرتے, آپ ان چیزوں میں انڈلج نہیں ہوتے, آپ وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے. اچھا جب آپ نے جاب اسٹارٹ کی, بچے چھوٹے تھے, ظاہری بات ہے چھوٹے بچوں کو زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے, ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, پیرنٹس کی ویسے عمومی طور پر, لیکن ماں کی زیادہ اٹینشن ہوتی ہے. تو ہسبینڈ کا کیا رسپانس تھا, اور ہسبینڈ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ فیملی ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے ان لاز کی, تو وہ کہتے ہیں کہ یار کر لینا, جب بچے بڑے ہو جائیں گے دیکھ لینا, ابھی ان کو ضرورت ہے. اور ماں ویسے بھی وہ ہوتی ہے کہ یار میں بچوں کے ساتھ کام کروں تو میرے بچے سفر نہ کریں. تو یہ کچھ تھاٹس تھی, کیا تھاٹس آتی تھی اس وقت؟ اس وقت دیکھیں جب انسان کا کوئی پیشن ہوتا ہے, جب ان چیزوں کو اسٹریم لائن کر لیتے ہیں نا, پھر ہر چیز کو مینج کرنا پڑتا ہے. ان لاز نے بہت کوآپریٹ کیا, کبھی مجھے ایسی کوئی ہرڈل نہیں آئی. پھر میں نے اسٹارٹ ایسے کیا کہ میرے جو بچے ہیں وہ اسکول گوئنگ تھے اوبویسلی, اور میں نے ایسی ٹائمنگ پری اسکول سے میں نے اسٹارٹ کیا کہ وہ کچھ ٹائمنگ ان کی اتنی فلیکسیبل ہوتی ہیں کہ آپ جلدی فری ہو جاتے ہیں. اس سے پھر میرے بچے بھی سفر نہیں کرتے تھے اور میرا گھر بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اسٹارٹ ہی پری اسکولنگ, اور میرا پیشن ابھی تک جو ہے وہ دیٹ از ارلی ایئرس, اور پری اسکول ٹیچنگ از مائی. اچھا مریم, آپ کی اتنی بات سے میں 2 چیزیں سیکھ سکا ہوں, اور میرے سامعین بھی اس بات پہ غور کر رہے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو یہ ہم کہہ لیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو عورت ہے اس پہ اتنی زیادہ ہیوی قسم کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ بے شک نو ڈاؤٹ کہ آپ کی سپورٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے, بٹ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز آپ سمجھ لیں جہاں پہ ہم نے 2 ایریاز میں کرنی ہے وہاں پہ ہمیں 5 ایریاز میں کرنی پڑ جاتی ہے ایک پروفیشنل ورکنگ لیڈی کو. تو یہ اس میں مطلب تھوڑی سی ہمت اور حوصلے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور اس کو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو بہت بیلنس کریں تو پھر آپ ہر کام کر سکتے. اچھا, اور دوسرا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر جو فیملیز میں فائٹ ہوتے دیکھا ہے میاں بیوی کے, کہ وہ ایسی کوئی پیشن یا ایسی کوئی جاب اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں ٹائمنگ کا کچھ اس طرح سے چیلنج آ جاتا ہے کہ وہ فیملی سفر کرنا شروع کر دیتی ہے, اور عورت بڑی پیشنیٹ ہوتی ہے کہ نہیں میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو ایک یہ چیز جو آپ
سے میں نے سیکھی اور ہمارے سامعین نے بھی سیکھی ہوگی کہ آپ اس کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں, دونوں چیزوں کو ایڈجسٹ کریں, پیشن بھی کنٹینیو کریں اور ایسے اوقات میں لے کر آئیں ان کو کہ آپ کی وہ روٹین کے ساتھ کلیش نہ کرے, کیونکہ جو سب سے زیادہ کلیش مینجمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو جب ایک عورت ہوتے ہوئے کسی بھی آپ کو پیشن کو کنٹینیو کرنا ہے تو یہ ایک بڑی لرننگ ہے. تو آپ نے اسکول سے آغاز کر دیا اور چیزوں کو مینج کرنا شروع کیا, تو کبھی کبھی یہ نہیں مریم آتا تھا خیال کہ میں نے کون سے اپنی جان کو عذاب ڈال دیا ہے, میں آرام سے ایک ہاؤس وائف کی طرح سوؤں, بچے تیار کروں, پھر مارننگ شوز دیکھوں, پھر جو ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ڈراماز دیکھوں, اس کے بعد پھر بچے آ جائیں تو لنچ دوں, سلا دوں, یا اور اس طرح کر کے بڑی مزے کی لائف نہیں ہے یہ. تو مزہ نہیں آتا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں عورت ہوتی نا تو میں نے ایسی لائف گزارنی تھی. زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ اسی لائف کو پسند کرتی ہیں, لیکن جب آپ میں کسی چیز کی لگن ہو تو پھر آپ یہ چیزیں پھر کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں. اور اگر میں یہ سوچتی کہ اچھا مجھے کیا ضرورت ہے, میں یہی لائف انجوائے کروں, گھر بیٹھے ہیں آبویسلی سب کچھ مطلب مل رہا ہے, ایک بڑی اچھی اسموتھ سی لائف جا رہی ہے, پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی فائنینشیل چیلنجز بھی نہیں ہے اس طرح کے کہ جس نے آ کے آپ کو مجھے اس طرح سے فائنینشلی ایڈ آن کرنا ہے. بالکل. تو مریم سے ہماری بڑی زبردست مزے کی گفتگو چل رہی ہے اور ابھی اسٹارٹ ہی ہے, اور ہم نے ابھی ان کی پوری لائف کو اسٹڈی کرنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے, جس طرح کے انہوں نے کس طرح سے بچے مینج کیے اور کس طرح سے اپنے پیشن کو کنٹینیو کیا اور ایک ریموٹ ایریا میں جا کے کیسے کام کرنا شروع کر دیا. میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں اسلام آباد جب گیا تو ایک لاہوری کو مغرب کے بعد ٹڈیاں بولنا شروع ہو گئی, تو میں نے کہا یا اللہ میں کس شہر میں آ گیا ہوں کہ ہماری تو لائف یہاں پر مغرب کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمارے تو خوابے شروع ہوتے ہیں. تو کس طرح سے انہوں نے اپنے پیشن کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ پریکٹس کیا, ایک ایگزامپلری انسٹیٹیوٹ بھی ڈیولپ کیا. تو یہ ساری باتیں سامعین بریک کے بعد یہ سب کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو آپ سنتے رہے گا FM 92.6. اور آپ کو یہ بالکل بات معلوم ہے لیکن میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ FM 92.6 کی اینڈرائڈ ایپ کے ذریعے آپ سے پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں. تو FM 92.6 کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولیے گا, اور ملتے ہیں ہم جلدی سے ایک اچھے سے میوزک بریک کے بعد. سنتے رہیے FM 92.6. جی سامعین, آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا سانگ سننے کا, اور ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. مریم میر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک اچھی پریکٹیشنر ہیں, اچھی کرٹک ہیں, ایجوکیشن سسٹم کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں, بڑی گہری نظر ہے ان کی. تو مریم, آپ نے جس طرح بریک سے پہلے ہمیں بتایا کہ آپ نے لوکلی جس طرح اسکول میں ایز اے ٹیچر آپ نے اپنے پیشن کو کنٹینیو کیا, اور اس ٹیچنگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے پھر آپ کو ایک آفر آئی بڑے ریموٹ ایریا کی جو سرگودا کے پاس بھیرا ہے. تو آپ کیا موٹیویشن تھی آپ وہاں پر؟ ہمارے یہاں پر تو جو پروفیشنلی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے لسنرز ہیں سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پروفیشنل آپ کا وہ ہونا چاہیے, پروفیشنل گروتھ ہے, آپ چھوٹے اسکول میں اس سے بڑے میں جائیں, اس سے بڑے میں جائیں, اور لوگ ریموٹ ایریا سے لاہور آتے ہیں, آپ لاہور سے ریموٹ ایریا چلے گی. تو یہ ہمیں بتائیں ہمارے سامعین کو کہ اس کے پیچھے کیا آپ کی انسپریشن تھی؟ اس کے پیچھے انسپریشن علی یہ تھی کہ میں نے اپنی لائف میں, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب اپنی انسان پروفیشنل لائف اور اپنی پرسنل لائف کو پیرلل لے کے چل رہا ہوتا ہے تو بہت سے چیلنجز آتے ہیں کہ جس کو شاید ہم ڈسکس کریں تو شاید شام ہو جائے. تو بہت چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں, بٹ وہ جو چیلنجز ہیں اس سے کبھی بھی, ایک تو سب سے پہلی بات کہ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اور میں نے اپنی لائف میں جتنی پرابلمس دیکھیں جب انسان اتنی اسموتھ لائف ہے, اتنی اسموتھ لیول پہ آتا ہے تو اس کے پیچھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, تو پھر آپ اسموتھنیس کی طرف آتے ہیں. تو میں نے اپنی لائف سے یہ سیکھا, اس کو سم اپ ایسے کیا کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ دے جائیں. لائف از فار گیونگ. چاہے وہ آپ نالج دے دیں, عزت دیں, دوسروں کو پیار دیں, کچھ بھی ایسا دے جائیں جس سے ایٹ لیسٹ آپ کو کوئی یاد رکھے. بالکل. مجھے یہ آفر آئی ریموٹ ایریا سے, تب میں بڑے ریناؤنڈ اسکول, کافی میرا ایکسپیرینس رہا اور بڑا اچھا کہ وہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, اور وہاں سے تو کبھی جانے کا سوچا ہی نہیں اور کبھی کوئٹ کرنے کا سوچا ہی نہیں. تو جب مجھے یہ آفر آئی میں نے بہت اس چیز پہ سوچا, اور انہوں نے مجھے کافی کنونس کیا کہ ایسے ریموٹ ایریا ہے, یہاں پہ لوگوں کو بہت پرابلم ہے, کوئی اچھا اسکول نہیں ہے, وہاں پہ لوگ دوسرے جو ہے سٹیز میں مائگریٹ کر جاتے ہیں, اٹس جسٹ ڈیو ٹو یہ ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ کوئی پراپر نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں وہاں پہ دیکھیں لوکل لوگ بھی بہت تھے, لوکل ٹیچرز بھی بہت تھیں, لیکن وہاں پہ ایک چینج لانے کی نیت سے یہ سیٹ اپ کو بنایا گیا تھا. تو پھر میں نے جا کے وزٹ کیا اور میں نے وہاں کے لوگ دیکھے, اور واقعی دیکھیں علی, ہم جس شہر میں, لاہور جیسے شہر میں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ رہ رہے ہیں, یہاں پہ تو دے آر لائک فل آف ایکسپرٹس.
ہر جگہ آپ ماشاءاللہ سے ایکسپرٹس ہیں, بلکہ پورے پنجاب سے اور بلکہ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو اچھے ٹاپ برینز ہیں وہ لاہور میں آ کے, کیونکہ ان کو سروسز کے پیسے اچھے ملتے ہیں یا اچھا ارن کرتے ہیں یا پروفیشنل گروتھ ہے ان کی, اس لیے اس طرح سے آپ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. جی, تو میں نے وہاں جا کے جب وزٹ کیا تو مجھے واقعی لگا کہ ہم جیسے لوگ یہاں پہ کیوں نہیں ہیں. اگر ہم ایکسپرٹ یہاں پہ ہم اتنا کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہماری زیادہ ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو ہمیں زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اور جب میں وہاں پہ وزٹ کیا تو آپ یقین کریں وہاں پہ نہ کوئی پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے. ایون وہاں پہ آپ کو 11 2 بھی نظر نہیں آئے گی. اچھا, یہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے اور سیکیورٹی ہے. مریم, اس سے پہلے کہ ہم وہ جو بہرا کے آپ کے سارے چیلنجز ہیں اس کو ڈسکس کریں, یہ بتائیں کہ میں ایک مرد ہوں اور اگر مجھے اس طرح کی آفر ہو, میرے پہ اس طرح کی لائبلٹی نہیں ہے, تو میرے گھر والے مجھے روکیں گے کہ یار تمہارا دماغ خراب ہے, کیا پاگل ہو گئے ہو کہ تم یہاں سے اٹھ کے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ایسی جگہ پہ جانا, اور ظاہری بات ہے وہ اتنا آپ یہاں سے زیادہ تو نہیں وہاں پہ کما سکتے, یا اگر کما بھی سکتے ہیں تو برابر کما سکتے ہیں, زیادہ نہیں کما سکتے, پروفیشنل گروتھ نہیں ہے. اور پھر ایک لیڈی کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا, اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو چھوڑنا, یہ کیسے, کیا اس کے پیچھے؟ علی, اب ماشاءاللہ بچے یونیورسٹی گوئنگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی مجھے اب ایز سچ پرابلم نہیں ہے بچوں کی, کہ وہ آپ کو پتا ہے آج کل کی یونیورسٹیز کی جیسے اسٹڈیز ہیں وہ تو شام کو ہی مجھے ان کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا تھا. تو میری اس میں کوئی ایسی دیکھے, سب سے پرائرٹی آپ کے بچے ہوتے ہیں. آپ ایجوکیشن میں بھی اگر جاتے ہیں تو آپ کی پرائرٹی آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل, اگر آپ نے انہی کو سکھانا ہے, انہی کو لے کے چلنا ہے, وہی ہماری ایک ایز ہمارا فیوچر ہے, ہماری نیشن ہے. تو ہماری جو ایجوکیشن سے اگر بات کریں تو وہ گھوم کے جو ہے وہ بچوں پہ ختم ہو جاتی ہے, چاہے وہ ایک 3 سال کا بچہ ہے یا ایک یونیورسٹی لیول کا بچہ. تو آپ کے لیے تھوڑا ریلیٹیولی ایزی رہا کیونکہ بچے آپ کے گرون اپ تھے اور ماشاءاللہ اب دے آر کوائٹ سینسیبل, ٹائم ٹو پے بیک. ایگزیکٹلی, تو مجھے یہ لگا کہ اب یہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ مجھے کچھ اپنے سوسائٹی کو بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جب آپ نے وہاں پر بہرا میں جوائن کیا, اسکول آپ وہاں پہ بنا رہی تھی اور چلا رہے تھے, تو کیا اس میں آپ کو چیلنجز کیا فیس کرنے پڑے؟ علی, بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے. 2015 میں جب یہ سیٹ اپ سٹارٹ ہوا, ہماری اتنی ان کی وہاں پہ کافی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, تو صرف ہمارے پاس 60 اسٹوڈنٹس آئے. اچھا, اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہاں کے بیریئرز اتنے زیادہ کہ ایک اتنا اچھا سیٹ اپ وہاں پہ. اچھا, یہ کو ایجوکیشن ہے یا؟ جی, کو ایجوکیشن ہے. اور یہ دوسرا بڑا چیلنج, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بچیوں کی جی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور بچیوں کی ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا ہے وہ اچھے اسکول میں پڑھ لے, بیٹیاں کوئی بات نہیں, یہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھ لیں, اگر پڑھنا ہی ہے تو گورنمنٹ میں پڑھ لیں. تو وہاں ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز تھے کہ ہم ایک تو دیکھیں آج کل جو وہاں ہمارے جو اسکول کا ایک مین موٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں ویسے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, جیسے لڑکوں پہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں اتنی ہی جو ہے وہ لڑکیوں پہ بھی اسپینڈ کرنا چاہیے, انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے پیرنٹس اسپیشلی ریموٹ ایریا کے, کیا کرنا پڑ کے بچیوں نے, دیکھیں ایٹ لیسٹ آپ کی بچی جو ہے وہ اس قابل ہونی چاہیے, آپ وہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. وہ کہا جاتا نا کہ آپ نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو یہ نا روٹ لیول سے ہمیں چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ پھر یہ چیلنجز, پھر وہاں پہ کچھ ریلیجس ایریا بہت زیادہ ہے. پھر میں یہاں سے لاہور سے آئی ہوئی تھی, کہ آپ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ اسکول سے ہم لوگوں نے ایکسپیرینس بھی ہوا, پڑھے بھی ڈفرینٹ اسکول سے, تو وہاں پہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں مجھے بہت بہت زیادہ مشکل ہوئی. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں, جیسے ہم لوگ جو پری اسکول سے اگر میں بات کرتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بیسک ایریا آف انٹرسٹ از ارلی ایئرس, تو اس میں ہم اگر جیسے ورک شیٹس کراتے ہیں, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا وہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, وہ انٹروڈیوس کرایا. وہاں پہ جسٹ یہ ہوتا ہے جی کہ بک پڑھ لی, 100 میں سے 100 مارکس آ جائیں اور ایک ٹرافی مل جائے. بہت ویسے مریم ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پرائیویٹ اسکولز میں, اور خاص طور پہ چھوٹے علاقوں کے پرائیویٹ اسکولز میں, وہ کہتے ہیں 30 بچے پڑھ رہے ہیں تو 30 کے 30 فرسٹ آ جائیں. یہ بہت زیادہ, اور علی ان ایریاز میں اتنا زیادہ ہے, فرسٹ ہی آنا ہے. اور آپ یقین کریں مطلب یہاں پہ بہت سارے ایسے پیرنٹس, بہت سے ایسے ایکسپیرینس بھی ہوئے کہ اب ایک نا پریپ کی ایک مدر میرے پاس آئی جی کہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی ٹاپ کرے,
تو میں نے کہا فار گاڈ سیک لائک شی از جسٹ 5 years old. آپ بہت سے دیکھیں علی اتنے ایتھیکلی ہمیں بچوں کو پتا بھی نہیں کہ ٹاپ ہوتا کیا. اب بچے کو کیا پتا مجھے یہ مارکس لانے ہیں. دیکھیں بچوں کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے, بچوں کو ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے. آپ اگر 2 نمبر کم بھی آ جاتے ہیں, اگر وہ فونیمس کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ ABC پڑھا رہے ہیں, 26 میں سے اگر اس کو 20 آ جائیں گے تو کیا ہو جائے. ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے مریم. یہ اس طرح سے چیزیں دیکھی نہیں جاتی جس طرح آپ جن پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. سامعین, ہم جب اپنی اسٹرگل میں ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیے ہوتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. لیکن مریم کی کیس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی کی, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ کے اوپر بالکل فوکس نہیں کیا جاتا. مریم, ابھی ہو گیا ہمارا ایک چھوٹا سا میوزک بریک کا ٹائم. تو میوزک بریک کے بعد سامعین ہم نے مریم سے پوچھنا ہے کہ اپنی ڈیولپمنٹ اور ساتھ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی, اور انہوں نے کس طرح سے کی, اور کیا ان کی لرننگز ہیں, کیا ان کے ایکسپیرینسز ہیں, اور جو ہمارے سننے والے ہیں مریم وہ کیا سیکھ سکتے ہیں آپ سے. یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک بریک کے بعد. تو جھٹ سے گئے اور جھٹ سے آئے ایک میوزک بریک کے بعد. جی سامعین, پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم میر, اور وہ اپنی ایکسپیرینسز شیئر کر رہی ہیں. مریم, ہوتا یہ ہے کہ میں گریجویٹ ہوتا ہوں, اور گریجویٹ ہونے کے بعد میں رات کو خواب دیکھتا ہوں, اور خواب میں آتا ہے کہ میں ٹیچر بن سکتا ہوں, اور میں صبح CV لے کے پہنچ جاتا ہوں کسی پرائیویٹ اسکول میں, اور میں کہتا ہوں جناب میں نے BS آنرز کر لیا یا میں نے BA 2 years کر لیا, تو آپ مجھے ٹیچر رکھ لیں. تو مجھے وہ ٹیچر رکھ بھی لیتے ہیں. تو یہ آپ کے خیال سے, کیونکہ ڈرائیونگ کے لیے تو ہمیں لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ چلان ہو جاتا ہے, تو ٹیچنگ کے لیے ہمیں کچھ اس طرح کی, یا بس میں اگر مجھے خواب آ جائے یا خیال آ جائے تو میں ٹیچر بننا چاہوں تو میں بن سکتا ہوں ٹیچر؟ کچھ اس حوالے سے بتائیں. علی, بہت اچھا سوال کیا ہے, اور میں ہر چینل پہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں خواتین کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو وہ صرف ایک فیلڈ ہے, وہ ہے جی ٹیچنگ. اور وہ کہتے ہیں محلے میں جو نزدیک ترین اسکول ہے ادھر کر لو, ادھر آپ کر لیں. بالکل ایسی بات ہے. اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی اپنی اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ کرنی چاہیے کہ ہم جو ٹیچرس ہیں نا, دیکھیں آپ گریجویشن کر لی, ٹھیک ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ ٹیچنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ کی ایکڈیمکس اور آپ کی پروفیشنل لائف از ٹوٹلی ڈفرنٹ. یہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں پالیسیز کو ڈیفائن کرنا چاہیے. آپ کی اگر ایک ٹیچر ہے, ہمیں ایسے اپنے سیٹ اپس بنانے چاہیے, جیسے ہمارے گلی محلوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد لازمی ایک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایسا ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کی کوئی پراپر ٹریننگ, یہ آپ جیسے کوئی بورڈ ایسا ڈیزائن کریں, وہاں پہ بورڈ, ان کے جو بورڈ ممبرز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو کورس ہے ٹیچنگ کا, جس میں آپ کو ٹیچنگ رائٹ آفٹر یور ایکڈیمکس, آئدر آپ نے ماسٹرز کے بعد کی ہے یا آپ نے گریجویشن کے بعد کی ہے, وہ ٹریننگ لینا لازمی قرار دی جائے, چاہے وہ 6 ماہ کی ہے. لائسنس ہونا چاہیے, کوئی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے, لائسنس ہونا چاہیے, بالکل لائسنس ہونا چاہیے. آپ باہر کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لائسنس ٹیچرز ہوتی ہیں, جیسے وہی آپ نے بات کی کہ ڈرائیونگ کے لیے ہمیں لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے, جس نے پوری قوم کو ڈرائیو کرنا ہے ٹیچر نے. ہم نے خود بہت یہ دیکھیں, میں بھی بہت ساری ایز اے پرنسپل بڑے انٹرویوز کیے, اور اسی طرح ہمارے پاس بڑے فریش گریجویٹس بھی آتے ہیں, بہت دل کرتا ہے. اور میں وہ جو جن کا 20 years کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے زیادہ ان لوگوں کو پریفر کرتی ہوں جو ینگسٹرز ہیں, کہ ان کو ہم اپنے طریقے سے ان کو ٹرین کریں, وہ جلدی سیکھنے کی پوٹینشیل ہوتی ہے ان میں. اچھا مریم, کیونکہ میرا بھی ٹیچنگ سے تعلق ہے اور بچوں کے ساتھ میرا روز انٹریکشن ہوتا ہے, آپ کا بھی انٹریکشن رہتا ہے, ایک چیز میں نے بچوں میں دیکھی ہے جو بڑی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی چیز انسپائر کرتی ہے, اس کو پرسو کرتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن, اس کے بعد اس کو بیچ میں چھوڑا, اگلے کی طرف, اگلے سے اگلے کی طرف, اگلے سے اگلے کی طرف, اور ان دا اینڈ کہتے ہیں اینڈ اپ ڈوئنگ نتھنگ. تو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کیا بچوں کو سجیسٹ کریں گی کہ وہ کس طرح سے فوکس مینٹین کر سکتے ہیں, یا کرنا چاہیے یا کرنا ہی نہیں چاہیے, ان کو اسٹرے تھاٹس کے پیچھے پرسو کرتے رہنا چاہیے, کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر کیا ہمارے سامعین کے لیے؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. جو ینگسٹرز ہیں ان میں سب سے پہلے تو پیشنس کی بہت کمی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم 1 دن میں ہی
سب کچھ ہو جائے. اور زیادہ تر جو آج کل لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم جو ہے پیسہ کما لیں اور بس ایک دم سے بس کوئی پہلی سیڑھی پہ چڑھنا نہ پڑے, اینڈ جو ہے وہ سیدھی اینڈ والی سیڑھی پہ چلے جائیں. تو ایسے بالکل نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو فیس پرابلمس. آپ نے کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے تو اس ینگسٹرس کو فوکس ہونے کی بہت ضرورت ہے. اپنے ایریاز آف انٹرسٹ دیکھیں اور اس کے اوپر بالکل اسٹک رہیں, انہی پہ کام کریں. اسی میں آپ دیکھیں اتنا, اب آپ یہ جو بچے آج کل انٹرنیٹ سے اتنے, آپ کو پتا ہے جو سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ بچوں کو جو اویئر کیا ہوا ہے, تو وہ اس کو پازیٹیو اس میں لیں. اپنی جب آپ ایک فیلڈ چوز کریں اس کو آپ بیچ میں نہیں چھوڑیں. نارملی بچے یہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ایون آپ 9th کلاس کا ایک بچہ جب آتا ہے نا, تو وہ رکھتا بایو ہے, اور بلیو می کہ آفٹر 1 month کہتے ہیں کہ نہیں میم یہ تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے, کمپیوٹرز نہ رکھ لیں. تو جب تک آپ کی یہ چیزیں, آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں کیا, آپ کا فوکس ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے, آپ کی لائن کون سی ہے, آپ نے کون سی لائن چوز کرنی ہے, تو جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اور بیچ میں چھوڑنا. فوکس مینٹین کرنے کی کوئی ٹپس ہیں آپ کے پاس, کس طرح سے فوکس مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ آپ جب ایک چیز آپ نے ڈیسائیڈ کر لی, آپ اس میں اتنی ورائٹی ہے علی, اتنی ورائٹی ہے. آپ ایون اگر فار ایگزامپل میری ٹیچنگ لائن ہے, میں اپنی ٹیچنگ لائن میں کیا کرتی ہوں, انٹرنیشنل اسکولس بھی دیکھوں گی, لوکل اسکولس بھی دیکھوں گی, ان کے کمپیریزنس کروں گی, پھر دیکھوں گی کیا ایک اسکول دے رہا ہے اور دوسرا اسکول نہیں دے رہا. تو یو ہیو ٹو چوز یور لائن. جو بھی آپ کی لائن ہے اس میں آپ لوکل بھی اور انٹرنیشنلی بھی آپ نیٹ کی ہیلپ سے اسٹریٹجی, جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں, بالکل کیا آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ میکسیمم نالج لیں, اس میں اپنا سوچیں. دیکھیں آج کل ماشاء اللہ ینگسٹرس اتنے زیادہ بریلینٹ اور اتنی ان میں انوویشن ہے کہ وہ خود سوچیں کہ ہم اس سے ڈفرینٹ کیا کر سکتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ کریں. صحیح. اچھا مریم, آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں ان میں سے ایک اسٹرینتھ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے. تو جو لوگ خاص طور پہ اپنا بزنس اس وقت کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ اپس کا بڑا ہمارے یہاں زور ہے, اور اسٹارٹ اپس کا, اور ایک اسٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے, اور ایک اسٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے اور وہ تقریباً 15 دن بعد اینڈ اپ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد نیا اسٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹس میں یہ بڑی چیز ان ہے. تو جو لوگ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نئے ادارے بنانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے؟ علی, میں تو سب سے پہلے ان کے لیے یہ ٹپس دوں گی کہ پلیز ایجوکیشن از ناٹ دا ڈپارٹمنٹ جس کو آپ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے چلائیں. نو ڈاؤٹ آبویسلی کہ آپ کا ایک اسٹیٹ آف ارننگ آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے, بٹ صرف اس کو یہ فوکس نہ رکھیں کہ یہ بزنس کرنا ہے. آپ اس کو ایک چینج کی نیت سے, ایک آپ تھوڑا سا اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ آپ اپنی کنٹریبیوشن کی نیت سے, کچھ صدقہ جاریہ کی نیت سے, تو یہ چیزیں ساری چیزوں کو بلینڈ کر کے آپ ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس میں پھر اگر آپ ایسے نہیں, میں جو یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک تو سب سے پہلے وہ پیشنس یہ رکھیں کہ اگر یہ نہیں کہ 2 سال میں اگر اسکول نہیں چلا تو اس کو بند کر دیا. پلیز چینج یور اسٹریٹجیز, اپنی اسٹریٹجیز چینج کریں کہ اس میں ہم اور کیا ایسا نیا لے کر آ سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں. آپ لوگوں کو ایسا کیا سکھا رہے ہیں کہ لوگ خود بخود آپ کے پاس چل کے آئیں. صحیح. اور باقی جو اسٹارٹ اپس کی بات ہوئی, یا جو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں مجھے تو یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ نہیں آ رہے, یا وہ جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ علی, ان کے لیے میں یہی کہوں گی ایکسپیکٹڈ ریزلٹس اتنی جلدی تو آتے نہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, ہم ان کی آبویسلی تربیت کرتے ہیں, سب کچھ, ان کے ریزلٹس تب آتے ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ ماں نے کیسی تربیت کی ہوئی ہے, اس سے پہلے ریزلٹس نہیں آتے. صحیح. تو ہر چیز کے لیے کوئی بھی آپ اگر ایک ڈیو ٹائم اور ڈیو پروسیس ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے, اور ان چیزوں سے جب تک آپ گزریں گے نہیں. اب ہماری ینگسٹرس کا یہی پرابلم ہے. دیکھیں میں 100 قسم کے لیکچرز دے دوں کسی کو, الٹیمیٹلی کسی کو شاید ویسا انفلوئنس وہ چیز نہ آئے جو کہ وہ خود وہ چیزیں کر کے خود اپنا جو ایکسپیرینس کریں گے وہ ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ لانگ ٹرم اور لائف لانگ لرننگ ہوگی اس کی. تو آپ کو کسی کے تجربے سے آپ سیکھ تو سکتے ہیں, لیکن جب تک خود اپنے آپ کو پروسیس کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ اس ساری چیزوں کو, اس کے ثمرات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بالکل بھی نہیں. آپ بن نہیں. آپ دیکھیں جو ہیرا ہوتا ہے وہ کتنی بار کٹتا ہے,
ٹھیک ہے. جب وہ 90 اور 100 ٹائمز کٹتا ہے تو پھر وہ ایک چمکنا شروع کرتا ہے, اس کی ایک شیپ نظر آتی ہے جو ہر بندہ ڈیزائر کرتا ہے. اور وہ کون جانتا ہے؟ جو اس کو کٹ کرتا ہے. جو پہننے والے ہیں ان کو تو ہیرا ہی نظر آ رہا ہے, بالکل, بٹ اس کے پیچھے پروسیس کو جو دیکھنا وہ بہت ضروری ہے. مریم, بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا, اور آپ کی ہر جو اسپیکٹ ہے اس سے کوئی نہ کوئی میرے لیے, میرے سامعین کے لیے کوئی نہ کوئی لرننگ کا اسپیکٹ نکل رہا ہے. سامعین, اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹا سا میوزک بریک کا ٹائم, اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم, جس طرح مریم نے یوتھ کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کی کہ یوتھ کے کیا ایشوز ہیں اور کس طرح ان کی فوراً ہی کام کرتے ہی ساتھ ہی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہوگی, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے وہ کیا ٹپس دیں گے جن سے ان کی اسٹرگل آسان ہو جائے اور اس اپنی اسٹرگل کو اس کا حصہ بنا لیں, ان ٹپس کو, تاکہ وہ بھی ایک گول اچیو کر سکیں. تو ابھی وقت ہے ایک میوزک بریک کا, اور پروگرام ہے منزل, اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور آپ کا اپنا FM چینل ہے 92.6 جسے آپ 92.6 اپنی فریکوینسی پہ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینڈرائڈ ایپ سے آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے گوگل پلے اسٹور سے اسے پوری دنیا میں کہیں بھی سن سکتے ہیں. تو اچھی سی میوزک بریک انجوائے کریں, اور اس کے بعد ہم فوری آ رہے ہیں اور فوری گفتگو کا دوبارہ حصہ بنائیں گے. جی سامعین, امید ہے کہ آپ نے میوزک بریک بہت انجوائے کیا ہوگا. ہمارے ساتھ مریم میر موجود ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور پروگرام ہے منزل. اچھا مریم, کیونکہ ہم اپنے پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا ایسی سفرنگز ہیں یا کیا آپ کے ایسے لرننگ آؤٹ کمز ہیں جن سے ہمارے سامعین جو اس وقت اپنی اپنی اسٹرگل میں مصروف ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. علی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی کام کریں, دیکھیں بہت چیلنجز آتے ہیں, اس کو پلیز فیس کریں. ڈس اپوائنٹمنٹ کو اپنے پاس نہ آنے دیں. اس کے لیے کوئی راہ فرار اختیار نہ کریں. راہ فرار ایز ان کوئی غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے یا کچھ شارٹ کٹس جو میں کوئی اس طرح کی ایسی چیزوں میں بالکل نہ جائیں. جتنا آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ ہوگا اتنی زیادہ آپ چیزوں کو اسموتھلی لے کر چل سکیں گے. ان چیزوں کو فیس کریں, پیشنس کے ساتھ فیس کریں, اور الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو گیٹ دا ریزلٹ. صحیح. اور اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ ایک تو توکل ہو گیا, ہارڈ ورک ہو گیا, نیور کوئٹ نہیں کرنا. آپ نے جو کام آپ نے اسٹارٹ کیا, لگتا ہے مریم کہ یہاں پر کوئٹ کرنا ضروری ہو گیا اور یہاں پہ کوئٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ ایفرٹ لگا رہا ہوں کہ جہاں سے مجھے آؤٹ پٹ ہی نہ مل رہا ہو, اور میں کہوں کہ جی میں نے تو کوئٹ نہیں کرنا تو میں لگا رہا ہوں. تو یہ کوئی ہے پیرامیٹر کہ یہاں سے کوئٹ نہیں کرنا اور یہاں سے کوئٹ کر جانا ہے؟ علی, یہ ساری چیز جہاں پہ آپ اپنی انٹرنل سیٹسفیکشن سے میں اس کو ریلیٹ کروں گی. آپ کا جب تک آپ کی اپنی سیٹسفیکشن جہاں پہ آپ کو لگے کہ یس اب یہ میں اس کو شاید کوپ اپ نہیں کر پا رہا. دیکھیں آپ اگر 1400 سال پیچھے چلے جائیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے ہمارے صحابہ کرام ہیں, کتنی مشکلات آئیں, کتنا کچھ, اور آپ لوگوں کو اسلام کی طرف کنورٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا. لیکن دنیا میں جو سب سے مشکل ترین کام ہے ان میں سے جو ٹاپ 3 ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ کسی کو اس کے عقیدے سے ہٹانا اور دوسری طرف لگانا. بالکل. لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو, ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں, انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. تو ہمیں بھی چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. دیکھیں آپ کے ایکشنز, جو ایک چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بچے بھی جو ہوتے ہیں, وہ آپ کے ورڈ سے زیادہ آپ کے ایکشنز پہ بلیو کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں خود ایسا رول ماڈل بننا ہے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی انسپائر ہو. چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کہیں سے بھی کچھ سیکھ سکیں وہ سیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل. اچھا مریم, اور کیونکہ ہم بالکل پروگرام کے اختتام میں ہیں, تو کچھ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو, کہ کس طرح سے وہ اپنے پرابلمز سے کوپ اپ کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں ان کو میسج سب سے پہلے یہ دینا چاہوں گی کہ تعلیم صرف ڈگریز کا نام نہیں ہے. اس میں آپ سب سے پہلے اچھے انسان بنے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو دین ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ انسان ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اچھے انسان بننا ہے اور اپنی ویلیوز کو سیٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ, ابھی میں اگر بات کروں تو جو ہمارے ٹیچرز ہیں, ہم اگر اپنی ایج میں جائیں تو ہم اتنا ٹیچرز کا رسپیکٹ تھا, وہ ہماری کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کے بیٹھے ہوئے بھی کوئی ایسا جیسچر دے دیں, یا ہماری باڈی لینگویج ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ہم کوئی بھی ایسی بے ادبی والی بات کریں. بٹ اب وہ ویلیوز شاید نہیں رہی, تو ہمیں اپنی ویلیوز کو سیٹ کریں اور چیزوں کو فوکس کریں اور اچھے انسان بنیں, دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوں, مخلوق کی راہ میں آسانیاں پیدا کریں.
جتنی آپ آسانیاں پیدا کریں گے اتنی آپ کے لیے بھی آسانیاں. جی مریم بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, گفتگو کر کے, اور میں نے آپ سے جو 2-3 چیزیں آج کے پروگرام سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنگ ود می از کہ آپ نے جس طرح کہا کہ خواتین جب جاب کرتی تھی تو میرے لیے ایک بڑا ہوتا تھا کہ وہ جاب کر رہی ہیں تو کس طرح سے وہ مینج کریں گی. تو آپ نے جس طرح ہمیں اور ہمارے سامعین کو بتایا کہ جاب کو, اپنے پیشن کو ان ٹائمنگز کے سے ایڈجسٹ کریں اور کنفلکٹ میں نہ جائیں, کلیش میں نہ جائیں, بلکہ ان ٹائمنگز میں ایڈجسٹ کریں کہ آپ بھی اپنے پیشن کو بھی اور اس کو کنٹینیو کر سکیں اور کسی قسم کا آپ کا کلیش بھی نہ آئے. اور اس کے علاوہ کوئٹ نہ کرنا, محنت کرنا, اسٹرگل کرنا, کمفرٹ زون سے باہر جا کے بھی پرفارم کرنا, اور جو سب سے بڑی بات ہے ویلیو ایڈیشن اینڈ پے بیک. یہ ساری سامعین باتیں وہ ہیں جو میں نے مریم سے سیکھی, اور امید ہے کہ آپ نے بھی آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ آپ میں سے اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, ان کو ہم بتا سکیں کہ جو لوگ اپنی منزل حاصل کر چکے ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈیوز پے کی ہیں اور آپ وہ ایک خاص سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں زیادہ تر ایسے لگتا ہے کہ جو بھی کسی کو مقام ملا ہے وہ اس کو مل گیا بس, لیکن ہم اس کی اسٹرگل, اس کے ہم ٹپ آف دا آئس برگ دیکھتے ہیں, ہم نیچے نہیں دیکھتے کہ کیا ہے. تو سامعین, پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور آئندہ بدھ کو 1 سے 2 بجے اسی وقت ہم آپ سے ملیں گے کسی نئے گیسٹ, کسی نئی سٹوری کے ساتھ. سنتے رہیے FM 92.6.